السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری اس چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ زویا کی ڈیتھ پہ کیسے زیان نے اس سچویشن کا سامنا کیا اور کیسے زریاب خان نے اپنی دوسری بیٹی کا قتل کیا جس کا نام مناہل تھا۔ اصل میں یہ مناہل وہی لڑکی تھی جو مسز بخاری کے پاس، یعنی جس کو عروسی لباس میں زیان چھوڑ کر زویا کی جان بچانے کے لیے ہاسپٹل آیا تھا، لیکن زیان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا اور نہ ہی مناہل کو کچھ علم تھا۔ یہ تو اتفاقی ایک راستے میں ملاقات تھی اور زیان نے مناہل کی ہیلپ کی تھی۔ پھر یہ زویا کے جنازے پر مناہل کیسے پہنچی، کس نے مناہل کو بتایا، اور پھر کیسے مناہل کو زریاب خان نے قتل کرنا چاہا۔ آخر میں مناہل جو ہے اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا، مناہل بچ جائے گی، اور پھر اس کی شادی کیسے زیان کے ساتھ ہوگی، اور حورم اور عادل خان کی شادی کیسے ہوگی، یہ سب باقی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اور پھر وہ چاروں زویا کی میت کو اٹھاتے وہاں سے نکل گئے۔ نسرین بیگم تو دروازے تک اس کے پیچھے گئی تھی۔ عورتوں نے بامشکل انہیں روکا تھا۔ روحاب اور عائشہ ایک دوسرے کے گلے لگی سسک رہی تھی۔ روباب بچوں کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ لیزا مما مما کہتی رہ گئی تھی، لیکن زویا نے نہ رکنا تھا نہ وہ رکی۔ میت مت رو لیزا میری جان، مما اللہ کے پاس گئی ہیں، وہاں بہت پیارا گھر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، انہیں روکو نہیں، اگر آپ روگی نا تو مما بھی روئیں گی۔ روباب نے اسے اس کے ننھے دماغ کے مطابق سمجھایا تھا۔ لیزا نے جلدی سے اپنے آنسو پونجے تھے۔ اوکے چاچی، اب میں نہیں روؤں گی۔ لیزا نے معصومیت سے کہا۔ پاس کڑی حورم نے ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ شام ڈلنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ جب گھر کے تمام مرد واپس لوٹے تھے اور آتے ہی زیان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، عائشہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ عائشہ نے دھیمے سے دروازے پر دستک دی تھی۔ تیسری دستک پر زیان نے دروازہ کھولا تھا اور سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھ کر زبردستی مسکرایا تھا۔ بھابی آپ آئیے نا۔ زیان نے دروازہ کھول کر سائیڈ پر ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ جھوٹی ہنسی مت ہنسو زیان، شاید تم بھول رہے ہو کہ آج ہی زویا کو دفنایا گیا ہے، اور ایسے وقت پر کوئی بے وقوف ہی ہنس سکتا ہے۔ عائشہ نے اس کے زبردستی مسکرانے پر چوٹ کی تھی اور اس کے پھیلے لب فوراً سمٹے تھے۔ اس نے چونک کر عائشہ کی جانب دیکھا تھا۔ عائشہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال پر پھسلے تھے۔ رو لو زیان، ایک دفعہ اپنے اندر اتنا غبار مت بھرو، عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بابی، میں رو کر اسے تکلیف نہیں دے سکتا، وہ دنیا کے لیے ضرور مری ہے، لیکن زیان اسماعیل خان کے دل میں اس کی زویا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ زیان اسماعیل خان اس سے عشق کرتا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی زویا کو تکلیف ہو۔ رویا تو ان کے لیے جاتا ہے جو بچھڑ جائیں، جو ہمیشہ کے لیے ہم میں بس جائیں، ان کے لیے کہاں رویا جاتا ہے بابی۔ زیان نے کھوئے انداز میں کہا۔ کھانا کھا لو زیان، عائشہ نے اس کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابی جانتی ہیں سب سے مشکل اور تکلیف دہ وقت کون سا ہوتا ہے، جب ہم اپنے جان سے پیارے اپنوں کے چہرے پر مٹی ڈالتے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے اس مٹی کے سپرد کرتے ہیں۔ دل پھٹنے لگتا ہے بھابی،
آج میرا زویا کے چہرے پر مٹی ڈالنے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن میں نے صبر کیا۔ میں نہیں رویا بھابھی، میں نہیں رویا۔ میں زویا کو اذیت کیسے دے سکتا تھا؟ میں نہیں رویا بھابھی۔ اب کمرے میں زیان کی ہچکیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ زیان، جو ہوتا ہے اچائی کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بس یہ بات ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بے شک زویا نے تمہیں معاف کر دیا تھا، تمہاری ہر ایک خطا دل سے نکال دی تھی، لیکن زیان، یہ رشتے ایک کانچ کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان میں ایک دفعہ دراڑ آ جائے تو زندگی میں کبھی اس دراڑ کو بڑھا نہیں جا سکتا۔ وہ تمہیں معاف تو کر چکی تھی، لیکن شاید اب وہ تمہارے ساتھ خوشی اور محبت سے نہ چل پاتی۔ شاید اب یہ رشتہ اس کے لیے مجبوری بن جاتا۔ زیان، رشتے اگر مجبوری کی چادر اوڑھ لیں تو ایک نہ ایک دن بدگمانی کی تیز ہوائیں اس چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ رشتہ پھر سے بے آسرا رہ جاتا ہے۔ بدگمانیاں پھر سے اس رشتے کو کاٹنے لگتی ہیں۔ رشتے مجبوریوں سے نہیں، محبتوں سے نبھائے جاتے ہیں۔ محبت وہ بیج ہے جو رشتوں کی جڑوں کو مضبوط کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجبوریاں ہمیشہ رشتوں کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دل سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے زیان، عائشہ نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ زیان مسلسل ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ اپنی ہچکیوں کو جتنا روکنے کی کوشش کرتا، آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی، جب اچانک کسی نے زور سے اس کے بازو کو دبوچا، اور اب وہ پوری قوت سے اسے کھینچتے ہوئے حال کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ زیان کیونکہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ دریاب خان نے حال میں آ کر جھٹکے سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کیا تھا۔ حال میں پہلے سے موجود حویلی کے تمام لوگ فوراً دریاب خان کی طرف بڑھے تھے۔ اب یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دریاب خان، اعظم خان زور سے گرجا تھا۔ تماشا تو تم لوگوں نے اب تک لگا رکھا تھا، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ میں اس گھٹیا انسان کو اتنی بری موت دوں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، اور آئندہ دریاب خان سے پنگا لینے سے پہلے کوئی 100 دفعہ سوچے گا، پتہ نہیں کس گندے باپ کی اولاد ہو تم۔ دریاب خان نے خباثت سے کہا، اور تبھی اعظم خان خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اس کا ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا، اور پھر دریاب خان کے چہرے پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ وہاں کھڑی سب عورتوں کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تم بھول چکے ہو کہ اعظم خان کون ہے؟ لگتا ہے تمہیں یاد دلانا پڑے گا۔ اعظم خان زور سے دھاڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم ایک نہایت گھٹیا انسان ہو، ایک گندے نالے سے نکلے ہوئے کیڑے، جس نے لوگوں کو ڈس ڈس کر ان پر اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے، اور جو یہ تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے، اس کا حساب تو تمہیں چکانا پڑے گا۔ تمہاری اس حویلی کو قبرستان نہ بنا دیا تو میرا نام بھی دریاب خان نہیں ہے۔ دریاب خان نے نفرت سے کہا تھا۔ خباثت اس کے ایک ایک نقش سے جھلک رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پسٹل نکالی تھی، اور پسٹل کا رخ اب زیان کی جانب تھا۔ کمینی مسکراہٹ دریاب خان کے لبوں پر مسلسل رقص کر رہی تھی۔ چاچا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا، نظر نہیں آ رہا تجھے؟ تیری بھی باری آئے گی، ایک ایک کر کے سب کو ماروں گا۔ دریاب خان نے مکروہ ہنستے ہوئے کہا، دریاب خان، اپنی موت کو مت پکارو، اگر میرا ضبط ٹوٹا نا تو تمہیں ایسے ماروں گا کہ ٹکڑے تک نہیں ملیں گے تمہارے۔ اعظم خان مٹیاں بیچتا ہوا غصے سے چلایا۔ وہ چاہتا تو ابھی دریاب خان کو قتل کر دیتا،
لیکن ابھی زریاب خان زیان پر گن تانے کھڑا تھا اور وہ بھی لوٹ تھی، اور ہیثم نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی نقصان کر بیٹھے۔ وہ تحمل اور عقل مندی سے پوری سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو موت تیرے بھائی کے سر پر کھڑی ہے، زریاب خان نے کمینگی سے کہا۔ گن پر اس کی گرفت سخت ہوتی چلی گئی اور تب ہی حال میں گولی چلنے کی ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں موندے کھڑے تھے۔ زریاب خان بھی زوردار آواز پر آنکھیں موند گیا تھا، لیکن آنکھیں کھولتے ہی سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر سب ساکت رہ گئے تھے۔ سب کی آنکھیں تحیر کے مارے پھیل چکی تھی۔ نسرین بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ زریاب خان کے ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ گولی بائیں جانب لگی تھی، خون کی چھینٹیں حال کے صاف شفاف فرش کو رنگین کر گئی تھی۔ خون کا فوارہ اس کے جسم سے پھوٹا تھا اور زریاب خان کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ وہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ مناہل زریاب خان کا تھا۔ زریاب خان کی دوسری بیٹی جو مسز بخاری سے پتہ پوچھ کر ہیثم خان کی حویلی آئی تھی، اس سے پہلے وہ گرتی زیان نے اسے اپنے بازوؤں میں تھاما تھا۔ وہاں موجود سب نفوس مناہل کی جانب بڑھے تھے۔ زریاب خان کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، میں اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ نہیں، زریاب خان نے اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے عجیب لہجے میں کہا تھا۔ کوئی خوف، کوئی ڈر، کچھ کھو دینے کا درد کیا ہوتا ہے یہ تو اب زریاب خان اچھے طریقے سے جان چکا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دوسری بیٹی کو مار دیا، کیسے باپ ہیں آپ؟ اب آپ عادل خان غرایا تھا، میری بیٹی کو مار دیا میں نے؟ زریاب خان عجیب جنونی حالت میں کہہ کر زور سے چلایا تھا۔ ہاں، آپ نے ہی مارا ہے منائل کو، آپ قاتل ہیں، اپنی دونوں بیٹیوں کی موت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کی توجہ نہ دینے سے ہی زویا بگڑی تھی اور اس کی یہی خامی اسے جہاں تک لانے کی وجہ بنی۔ ایک بیٹی کو جذباتی طریقے سے مارا آپ نے اور آج ایک بیٹی کو خود ہی قتل کر دیا۔ عادل خان نے انہیں بہت کچھ باور کروایا تھا، آج اس نے انہیں آئینہ دکھانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں، میں قاتل ہوں، میں مجرم ہوں، میں اپنی اولاد کا قاتل ہوں۔ زریاب خان اب اپنا منہ اور اپنے بال نوچ رہا تھا۔ عجیب جنونی سی کیفیت تھی اس کی، سب کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اب یہ کون سا نیا ناٹک ہے تمہارا؟ تم جیسے انسان قانون کی قید میں رہنے کے لائق ہو، یہ آزادی تم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے۔ عادل خان نے نخوت سے کہتے پولیس کو کال کی تھی اور کچھ ہی دیر میں پولیس زریاب خان کو ہتھکڑیاں پہناتی وہاں سے لے گئی تھی۔ منائل کو ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا۔ زریاب خان کے جانے کے بعد خورم، رباب، روحاب اور دنیال کے علاوہ سبھی یہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ بچے فائر کی آواز سن کر ہی سہمے ہوئے تھے اور رباب اور روحاب انہیں بیلانے میں مصروف تھی۔ کسے معلوم تھا کہ ان کی آزمائش ختم ہو چکی تھی یا ابھی باقی تھی؟ خان حویلی کا تو نظام درم برم ہو چکا تھا۔ عادل، میری بچی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اسے میں مر جاؤں گی اگر منائل کو کچھ ہو گیا تو، نسرین بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ لوگوں کا ہی کیا دھرا ہے، اب رونے سے کیا ہوگا؟ عادل خان نے نخوت سے کہا۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں تیری ماں ہوں، یہ بات کیسے بھول سکتا ہے تو؟ انہوں نے شاک ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ کو آج یاد آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ، سلام ہے آپ کی ممتا کو، عادل نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ عادل میرے بیٹے، ایسے تو مت کہو، انہوں نے تڑپ کر کہا۔ پلیز سٹاپ اٹ، عادل چلایا تھا اور وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔
آپریشن تھیٹر میں آپریشن چل رہا تھا، سب دل تامے آپریشن ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زیان روم سے باہر آیا تھا، سب جلدی سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ کیا ہوا، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ نسیم بیگم نے جلدی سے کہا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے مناہل کا آپریشن کامیاب ہوگا اور کیسے دریاب خان پاگل ہو جائے گا اور پاگل خانے تک پہنچے گا، اور پھر خرم اور عادل کی کیسے شادی ہوگی، اور عادل اور خرم یہاں بسیں گے دریاب خان کی حویلی میں یا پھر یورپ واپس جائیں گے، اور کیسے پھر مناہل کی شادی وہی اور اسی لباس جس میں زیان نے سے چھوڑا تھا۔ آیا زیان مناہل سے شادی کر پائے گا یا نہیں؟ کیا یہ شادی زویا کا دکھ زیان کو بلا دے گی یا نہیں؟ زیان کو مناہل سے شادی کرنی چاہیے گی یا نہیں؟ لیسا کا کیا بنے گا؟ کیا یہ بچی رول جائے گی یا نہیں؟ اور زیان کا یہ شادی کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تو آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ انشاءاللہ کل جو فرائیڈے ہے، جمعہ ہے، تو کل انشاءاللہ جمعے کے بابرکت دن اس ناول کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔